برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ ایک دفعہ مل کے سارے حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید مہدی علی زیدی ابن سید حسن علی زیدی، سیدہ عقیلہ زیدی بنت سید محمد علی زیدی، سید شوکت علی زیدی ابن سید سجاد علی زیدی، سیدہ فہمیدہ بیگم بنت سید ارتضیٰ حسن، سید محمد عباس قمر زیدی ابن سید امیر عباس زیدی، سیدہ شمیم فاطمہ زیدی بنت سید نیاز احمد زیدی، سید غلام عباس زیدی ابن سید محمد عباس قمر زیدی، سید شبر عباس زیدی ابن سید محمد عباس زیدی، سید اسد عباس رضوی ابن سید خورشید عباس رضوی، اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی اس فاتحہ میں شامل ثواب فرما کے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین عما اولاد ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته ووصف میدان عده، اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید، وکمال التوحید الاخلاص له النبی الصفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ، فمن کرنہ فقد سناہ، فمن سناہ فقد جزاہ، فمن جزاہ فقد جہلہ، فمن اشار الیہ فقد آتہ، فمن آتہ۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتج العباد من الحلقت، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں
میں دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما، ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات تلاوت اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ حمد ہے اس اللہ کی، توجہ میری طرف، حمد ہے اس اللہ کی جس کی رضا میں علی مرتضیٰ کی رضا شامل ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مجتبی اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا۔ سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو زر بنایا، بے داد کو دیکھا مقداد بنایا، بے مال کو دیکھا بلال بنایا، مجبور کو دیکھا مختار بنایا۔ سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کمکر کو نوازا در بنایا، آسی کو نوازا حر بنایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس گھرانہ عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے، جس گھر کا بچہ بچہ آدم ساز نظر آتا ہے، جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے، اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا۔ واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ 18,000 عالمین میں، پوری کائنات میں واحد شخصیت میرے مولا علی کی ہے کہ جس نے دنیا میں آنے سے پہلے اس گھر کا انتخاب کیا جو گھر اللہ کا ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے اس گھر کا انتخاب کیا جو گھر اللہ کا ہے۔ 13 رجب کو مولا علی دنیا میں آئے، جناب فاطمہ بنت اسد چلی، دیوار سے کہا، دروازے پہ تالا تھا، دیوار پھٹ گئی، فاطمہ بنت اسد کعبے میں چلی گئی۔ 16 رجب کو رسول خدا آئے تو رسول خدا نے اپنے ہاتھ سے تالا کھولا۔ اب رسول خدا قریب آئے تو ایسے جیسے ماں انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً شکایت والے لہجے میں کہا کہ یا رسول اللہ، عجیب بچہ ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ روتا ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، عجیب بچہ ہے، دیکھیں تو صحیح کیا ہے۔ اب رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد رسول نے فرمایا یا علی ہم آئے ہیں، بچہ 3 دن کا ہے۔ رسول 3 دن کے بچے سے کہہ رہے ہیں یا علی ہم آئے ہیں۔ یہاں اگر کوئی 3 دن کے بچے کو اٹھا کے بولے کہ بیٹا آنکھیں کھول میں آیا ہوں، تو وہ رونا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ کون ہے، وہ دیکھ کے رونا شروع کر دے۔ رسول کہہ رہے ہیں یا علی آنکھیں کھولو میں آیا ہوں۔ آنکھیں کھولی نہیں، صرف آواز سنی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ جب ان دونوں کو میں نے اس طرح گفتگو کرتے دیکھا تو میں یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے یہ دونوں پہلے کہیں ایک ساتھ رہ چکے ہیں، یہ دونوں پہلے کہیں ایک ساتھ رہ چکے ہیں۔ دن گزرتے رہے، شہادت رسول، اس کے بعد 25 سال کا عرصہ ایک جگہ ایک مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ باتیں سب نے سنی۔ 25 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بعد رسول علی منبر پہ آئے۔ 25 سال رسول کی شہادت کے بعد جو علی منبر پہ آئے اور جو وقفہ گزرا وہ 25 سال کا تھا، اور اس 25 سال میں علی کیا کرتے رہے یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ جب 25 سال کے بعد اعلان ہوا کہ آج رسول کا بھائی، رسول کا آخی،
رسول کے ممبر پہ آ رہا ہے، یا یوں کہوں کہ ممبر کا اصل وارث ممبر پہ آ رہا تھا۔ لوگ آتے رہے ممبر پہ لیکن وہ وارث نہیں تھے، ممبر کا اصل وارث ممبر پہ آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ خبر آگ کی طرف پھیل گئی اور لوگوں نے آنا شروع کر دیا مدینے کی طرف، اور مدینہ بھر گیا۔ ہر مذہب کا بندہ، ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان، دنیا آ رہی تھی کہ ہم دیکھیں کہ علی بولیں گے کیا، ہم سنیں گے کہ علی بولیں گے کیا، اور مسلمان اس لیے جمع ہوئے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ علی ممبر پہ بیٹھیں گے کہاں۔ لوگوں نے کہا کہ چلو سنتے ہیں، آج 25 سال کے بعد رسول کا بھائی بولے گا، رسول کا داماد بولے گا، دیکھیں تو صحیح کہ بولیں گے کیا۔ اور مسلمان آئے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ علی بیٹھیں گے کہاں۔ رسول اللہ کا وہ ممبر جس پہ رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، مسجد نبوی بننے کے بعد رسول دیوار کا سہارا لے کے یا درخت کا سہارا لے کے کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ رسول کے ایک صحابی نے دیکھا کہ رسول اتنی گرمی میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، تو اس نے یہ ممبر تیار کیا اور رسول کو دیا۔ اور آج ہر امام بارگاہ اور ہر مسجد میں وہ جو مسجد نبوی میں رسول کو ممبر ملا تھا اس کی شبی رکھی ہے، اور اس شبی پر بیٹھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شبی نکالنا حرام ہے۔ شبی پہ بیٹھ کے شبی کے منکر ہو رہے ہیں۔ بہرحال اب علی نے تو کہیں دور سے آنا نہیں تھا، دروازہ کھلتا تھا مسجد میں، پردہ ہٹا تو دنیا نے دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، گھر سے باہر نکلا، کاندھوں پہ رسول کی عبا، سر پہ رسول کا امامہ، اور علی چلتے چلتے خرامہ خرامہ انداز سے ممبر کے پاس پہنچے۔ اور مسلمانوں نے ٹولی بنا لی کہ جب علی ممبر پہ جب ممبر کی تھی 3 سیڑھیاں اور چوتھا تھا عرشہ، عرشے پہ بیٹھا کرتے تھے رسول۔ رسول کے بعد جو آئے وہ پہلی، دوسری اور تیسری سیڑھی پر آ کے بیٹھے، یہ سمجھے کہ علی سب کے احترام میں آ کے زمین پر بیٹھیں گے اور آ کے زمین پر بیٹھ کے خطبہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اگر علی پہلی 3 سیڑھیوں پہ بیٹھے تو ہم فوراً اٹھ کے کہیں گے کہ آپ ان سے افضل ہیں، اور اگر رسول کی جگہ پہ بیٹھے تو ہم کہیں گے معاذ اللہ آپ اپنے آپ کو رسول سے افضل سمجھیں۔ اب علی چلے اور دنیا نے دیکھا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، انہوں نے کہا اچھا یہ وہاں بیٹھیں گے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ اب علی تیسری سیڑھی پہ پہنچے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا علی آپ اپنے آپ کو رسول سے افضل سمجھتے ہیں؟ جواب نہیں دیا مولا نے، اور عرشے پہ آ کے علی کھڑے ہو گئے، عرشے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو سارے مجمع میں وہ جو چند لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سر پکڑ کے کہا یا علی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہاں کھڑے ہو گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ آواز دے کے خاموش، گستاخ نہ بن، یہ لکڑی کا ممبر ہے، میں رسول کے کاندھوں کا سوار ہوں۔ میں رسول کے کاندھوں کا سوار ہوں، یہ لکڑی کا ممبر۔ اور ممبر پہ آنے کے بعد علی نے ایک ہی دعویٰ کیا، سلونی، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اور پھر دارالحکومت کو کوفہ میں منتقل کیا، اور پھر کوفہ میں بیٹھے اور پھر اعلان کیا علی نے کہ سلونی، پوچھو، مجھ سے ہی پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ اور قرآن میں اللہ کی ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ جب سلونی کا یہ دعویٰ کیا علی نے تو ایک شخص کھڑا ہوا، یہودی تھا، وہ یہودی کھڑا ہوا اور اس نے، توجہ میری طرف رکھنا، یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد سوال کیا کہ علی آپ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں؟ اور ہمیں تو فخر ہے علی پہ، کیونکہ اگر اس کا جواب علی نہ دیتے تو آج تک کوئی نہ دے سکتا۔ اسی لیے تو ہم مانتے ہیں علی کو کہ جو جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا وہ جواب علی دیتا ہے۔ اور علی کے بعد سلونی کا دعویٰ لوگوں نے کیا، لوگ سمجھے کہ ہم سلونی کا دعویٰ کریں گے تو ہم سے سوال نہیں ہوگا، اور اگر سوال ہوا بھی تو ایسا سوال ہوگا کہ ہم فوراً جواب دے دیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے
کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا. ایک شخص آیا کوفے کے منبر پہ اور اس نے آ کے دعویٰ کیا سلونی کا. جیسے ہی اس نے سلونی کا دعویٰ کیا تو مسجد بھری تھی. مسجد میں ایک علی کا چاہنے والا بیٹھا تھا. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہوتے کے ساتھ ہی کہا کہ آپ جو سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں پوچھو، کیا پوچھو. تو علی کے چاہنے والے نے اب اس کی جگہ آپ اپنے آپ کو تصور کر لینا، کیونکہ علی کا چاہنے والا کوئی بھی ہو ہوتا علی کا چاہنے والا ہی. اس نے کہا کہ چلے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں سلمان نبی کا واقعہ ہے اور اس میں ہے کہ جب سلیمان نبی کا لشکر گزرا تو چونٹی نے اپنے لشکر سے کہا کہ چلو فوراً اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا گزر جائے. اس نے کہا ہاں یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. سوال کیا ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو چونٹی تھی وہ مذکر تھی یا مؤنث تھا؟ وہ مذکر تھا یا مؤنث تھی؟ اس نے وہی سر پکڑا. اس نے کہا میری توبہ جو آج کے بعد میں سلونی کا دعویٰ کروں. ایک اور شخص اس نے سلونی کا دعویٰ کیا تو وہاں بھی ایک علی کا چاہنے والا بیٹھا تھا. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے آپ نے مکھی دیکھی ہے؟ ہاں دیکھی ہے. یہ بتائیں کہ اس کی آنتیں اس کے جسم کے پچھلے حصے میں ہوتی ہیں یا اگلے حصے میں ہوتی ہیں؟ اب سلونی کا دعویٰ صرف علی پہ جچتا تھا، اس لیے علی نے کیا، اور ہمیں فخر ہے علی پہ کہ ہم علی کے چاہیں. یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرا سوال ہے کہ وہ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں؟ تو فوراً جواب دیا مولانا ہاں قرآن ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں. قرآن ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں. تو اس نے کہا اس کی وجہ؟ تو مولانا نے مسکرا کے کہا قرآن اللہ کا علم ہے اور علم کبھی بھی مخلوق نہیں ہو سکتی. علم مخلوق نہیں ہو سکتا. اللہ کا علم اللہ کی ذات ہے اور اس کی ذات اپنی ذات میں مخلوق نہیں ہو سکتی. صرف قرآن ہے جو اللہ کی مخلوق میں نہیں. یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتے. سلونی کا دعویٰ صرف علی اور اولاد علی ہی کر سکتے تھے. مولا حسن نے تلوار نہیں اٹھائی لیکن قلم کی زور اور علم کے زور سے جواب دیا. اور جب حکومت دروازہ حسین پہ پہنچی اور بیعت کا مطالبہ کیا، اور صرف بیعت کا مطالبہ نہیں، کیوں اٹھے حسین، کیوں تلوار اٹھائی؟ اس لیے کہ حلال نبی کو حرام بنایا جا رہا تھا اور حرام نبی کو حلال بنایا جا رہا تھا. اگر یہ کام مولا حسن کے دور میں ہوتا تو مولا حسن بھی تلوار اٹھا کے نکلتے. حسین چلے. یزید نے جب بیعت طلب کی تو حسین نے کہا میں بیعت کیوں کروں؟ اور مدینہ میں مولا کے کتنے چاہنے والے تھے. مولا کے گھر کی کنیز نام ہے ام ایمن، جناب زینب کی کنیزی کرتی رہی. اس کی شادی خولی کے ساتھ طے پا گئی اور جب شادی ہوئی تو وہ مولا کے پاس آئی اور مولا کو کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. تو مولا نے کہا کہ اگر تجھے تیرا شوہر اجازت دے دیتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو اجازت نہ ملی، مولا کے پاس آئی، آگے کہا اچھا مولا میں جا رہی ہوں کوفہ میں، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں. حسین نے کہا ہاں ام ایمن میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھ سے ملنے آؤں. اچھا مولا کب آئیں گے؟ تو آواز دے کے کہا ام ایمن 11 اور 12 محرم کی درمیانی رات ہو.
سن 61 ہجری 11 اور 12 محرم کی درمیانی رات حسین تجھے ملنے آئے گا۔ ام ایمن حسین تیرے گھر پہ آئے گا۔ مولا اکیلے نہ آئیے گا، اپنے ساتھ بہنوں کو بھی لائیے گا۔ کہا ہاں ام ایمن میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہوں گی۔ 28 رجب کو قافلہ چلا تو جناب زینب نے چلنے سے پہلے کہا کہ بھیا حسین میرے محمل کے یا دائیں طرف یا بائیں طرف آپ کا گھوڑا چلنا چاہیے، تاکہ جب میرا دل کرے تو میں پردہ ہٹا کے محمل کا آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ یہ بہن اور بھائی کا پیار ہے۔ چلا قافلہ آزاداروں اور کربلا کے میدان میں پہنچا۔ راوی کہتا ہے کہ شب عاشور میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت حسین خیمے سے اٹھے اور تنہا مقتل کی طرف چل پڑے۔ 9 لاکھ کا لشکر مقتل کی طرف ہے۔ میں نے دیکھا حسین مقتل کی طرف بڑھ رہے، میں حسین کے پیچھے چلا۔ تو مولا نے رک کے کہا کہ تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا سامنے لشکر ہے، آپ تنہا مقتل کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں۔ مولا میں آپ کے لشکر میں شامل ہوں، مولا میں آپ کے ساتھ چلوں۔ حسین نے کہا چل۔ وہ کہتا ہے کہ میں حسین کے پیچھے پیچھے چلا اور ایک مقام پہ مولا رکے، اور رکنے کے بعد کہا کہ اس جگہ کو پہچانتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں مولا۔ تو آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں کل میرے آن محمد کو اتارا جائے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے حسین اور رکے، اور رک کے کہا اس جگہ کو پہچان، یہ وہ جگہ ہے کل جہاں میرے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ آگے بڑھے حسین اور زمین پر بیٹھ گئے اور آواز دے کے کہا اس جگہ کو پہچان، یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آگے بڑھے اور دل کو تھام کر حسین زمین پر بیٹھ گئے اور رونا شروع کیا۔ کہا اس جگہ کو پہچان، یہ وہ جگہ ہے کل جہاں میرے اکبر کو برچھی کا پھل مارا جائے۔ اتنا کہنے کے بعد حسین اٹھے اور ایک مقام پر آ کے حسین چیخ مار مار کے رونا شروع ہوئے۔ اور جب حسین نے رونا شروع کیا تو میں نے کہا مولا کیا ہوا، یہ کس کا مقام ہے؟ تو آواز دے کے کہا یہ وہ مقام ہے کل جہاں میں اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے آؤں گا، اور میرے ہاتھوں پہ میری علی اصغر کو تیر لگے گا۔ عزادارو راوی کہتا ہے میرے اوپر غش طاری ہو گیا، میں اتنا رویا کہ میرے اوپر غش طاری ہو گیا۔ جب میرے اوپر سے غش کا عالم ہٹا تو میں نے دیکھا حسین مجھے نہیں نظر آئے۔ میں فوراً اٹھا اور مقتل کی طرف دوڑا تو میں نے دیکھا حسین ایک نشیب میں اتر رہے تھے۔ میں چلا تو میں نے دیکھا ایک تھوڑا سا فاصلے پر رک گیا تو میں نے دیکھا حسین مقتل کی زمین پر ایسے لیٹ گئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹتا ہے، اور رو رو کے کہہ رہے تھے اماں آؤ آ کے دیکھو تمہارا حسین آ گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے اتنا سنا کہ اچانک نشیب میں ایک جانب سے آواز آئی حسین تیری ماں فاطمہ مقتل میں آ گئی ہے، اور تیری ماں محرم جب سے چاند چڑھا ہے تیری ماں کربلا کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کی۔ آ گئی صبح عاشور، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، گھرتا لاشا، اور جو بھی لاش اٹھانے جاتے زخمی ہو کے واپس آتے۔ جب اصغر کو دفنا چکے حسین تو چلے اور بہن کے خیمے میں پہنچے اور بہن سے الوداع کیا، اور بہن سے الوداع بہنوں کو ملے اور بہنوں کے ساتھ چلے اور سید سجاد کے خیمے میں پہنچے۔ وہاں پہنچے جہاں بیٹا بستر پہ لیٹا تھا۔ سید سجاد کے پاس پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا اور حسین نے رونا شروع کیا، اور جیسے ہی حسین مولا کے آنسو کا قطرہ مولا سید سجاد کے رخسار پہ گرا
تو سید سجاد کی آنکھ کھلی، سر سے لے کے پاؤں تک باپ کو خون میں ڈوبا دیکھا تو اچانک چیخ مار کے کہا بابا آئینہ آئینہ چچا عباس، بابا آئینہ آئینہ بھیا علی اکبر۔ بابا جب بھی آپ آتے تھے آپ کی دائیں جانب چچا عباس، بائیں جانب بھیا علی اکبر ہوتے، آواز دے کے کہا سجاد عباس بھی مارا گیا، علی اکبر بھی مارا گیا اور محمد بھی مارے گئے۔ اتنا سنا اچانک نظر کو دوڑایا، جھولا خالی نظر آیا، سمجھے کہ شاید بچہ ماں کی گود میں ہوگا۔ جب ماں کی گود خالی نظر آئی تو آواز دے کے کہا بابا آئینہ آئینہ علی اصغر۔ حسین نے رو کے کہا سجاد علی اصغر کو بھی مار دیا گیا۔ تو آواز دے کے کہا بابا کیا فوج خیموں میں آ گئی تھی؟ کہا نہیں بیٹا، علی اصغر کو اب میں اپنے ہاتھوں پر لے کے گیا۔ اجرکم من اللہ۔ اور بیٹے سے ودا کرنے کے بعد حسین چلے اور وہاں پہنچے جہاں مولا کا گھوڑا کھڑا تھا۔ زلجنہ کے قریب آئے، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھنے کے بعد آواز دے کے کہا عباس علی اکبر آؤ آ کے اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ عباس جب بھی تمہارا مولا میدان میں جاتا تھا ایک طرف سے تم میرے مولا اپنے مولا کا گھوڑا پکڑتے تھے، علی اکبر ایک جانب سے تم اپنے بابا کا گھوڑا پکڑتے تھے۔ آؤ آ کے اپنے بابا کو سوار کراؤ، تمہارا بابا اپنی آخری لڑائی لڑنے جا رہا ہے۔ اب عزادارو اتنا سنا، اچانک آواز آئی بھیا آج کوئی نہ ہو زینب سوار کرائے گی۔ اب عزادارو حسین سوار ہوئے، حسین سوار ہوئے تو زلجنہ چلا نہیں۔ آواز دے کے کہا زلجنہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے میرا بہت ساتھ دیا، ہم نے ساتھ مل کے 72 لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن زلجنہ اتنا احسان کر کہ حسین کو آخری مرتبہ مقتل میں چھوڑ کے آ جا اور اس کے بعد تو چلے جانا۔ زلجنہ نے اپنی آواز میں کہا مولا ذرا قدموں کی طرف دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا تو 4 سال کی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی اور گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کے جا، آج صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے کے جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گلے سے لگایا اور آئے خیمے میں پہنچے۔ آواز دی جناب سکینہ نے بابا کہاں پر جا رہے ہو؟ حسین نے کہا سکینہ ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ کہا بابا نہ جائیے، صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ آواز دے کے کہا سکینہ مجھے جانے کی اجازت دو، شاید مجھے پانی مل جائے تو میں پانی لے کے آ جاؤں۔ آواز دے کے کہا بابا چچا عباس بھی پانی ہی لینے گئے تھے لیکن چچا عباس واپس نہیں آئے۔ آواز دی سکینہ مجھے مقتل میں جانے دو، مقتل کا نام آیا، شہزادی تڑپ گئی۔ کہا بابا اچھا مقتل میں جا رہے ہو تو پھر چلے جاؤ، لیکن سکینہ کہتی ہے کہ مجھے مقتل کا راستہ آتا ہے، جب رات ہوگی تو سکینہ مقتل میں دوڑی آئے گی، تو بابا جب سکینہ آواز دے تو سکینہ کو آواز دے کے بلا لینا۔ اب عزادارو حسین نے بیٹی کو بہن کے حوالے کیا اور باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے حسین چلے اور مقتل میں پہنچے اور ایسے حملے کیے علی کے لال نے کہ بھاگی شام کی فوج شام کی طرف بھاگی، کوفے کی فوج کوفے کی طرف بھاگی۔ لیکن عزادارو حسین جنگ لڑ رہے تھے کہ اچانک آواز آئی بس حسین ہم نے دیکھ لی تیری بہادری، ہم نے دیکھ لی تیری شجاعت۔ اتنا کہنا تھا کہ عزادارو ذوالفقار کو نیام میں رکھا اور آواز دے کے کہا تیرو آؤ، تلوارو آؤ، انڈیلو آؤ، آگے مجھے حسین غریب کو مارو۔ اتنا سننا تھا کہ بھاگی ہوئی کوفی اور شامی فوج واپس پلٹی، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار سے وار کیا۔ اور عزادارو جانتے ہو جسے کچھ نہ ملا، کربلا کی جلتی ریت حسین غریب کے زخموں پر۔ اجرکم من اللہ۔
کربلا کی جلتی ریت حسین کے زخموں پر پھینکی. اب عزاداروں ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا کہ نیزے کا لگنا تھا. زین چھوڑی حسین نے. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. عزاداروں جانتے ہو اتنے تیر لگے تھے حسین کو کہ 53 منٹ حسین ہوا میں معلق رہے. عزاداروں عصر کا وقت ہوا. مولا نے مصلی تیروں پر بچھایا. نماز کا مصلی بچھا کے ادھر حسین نے نماز شروع کی, ادھر سکینہ کی آنکھ کھلی. آواز دے کے کہا پھوپھی اماں میرے بابا کہاں پر ہے؟ تو آواز دی سکینہ بابا چلے گئے. خیمے سے نکلی اور دوڑی وہاں پہنچی جہاں لشکر کھڑا. اکتا ملعون سے کہتی ہے اے او ظالم مجھے بتا میرا بابا کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرا بابا کون ہے؟ آواز دے کے کہا میرا بابا حسین ہے. حسین کا نام آیا. اس نے تیر نکالا. تیر نکال کے تیر چلایا. کہا جہاں تیر جا کے رکے وہی تیرا بابا ہے. اللہ دارو روایت کہتی ہے تیر آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے. اللہ دارو تیر آگے پیشانی میں لگا. آواز دے کے کہا بابا مجھے معاف کرنا میری وجہ سے آپ کو تیر لگا. اب عزادارو قریب آئے. عزادارو ادھر شمر ملعون آگے بڑھا خنجر کو لہراتا ہوا. شمر آگے کہتا ہے حسین قتل سے بچنے کے لیے بیٹی کو بلا لیا. تو رو کے کہا اور ظالم بیٹیاں باپ کے جنازے پہ بلائی نہیں جاتی, بیٹیاں باپ کے جنازے پہ خدا جاتی ہے. عزادارو ادھر شمر ملعون نے یہ کہہ کے باپ کے سامنے بیٹی کو پہلا تماچا مارا. تماچے کا لگنا تھا شہزادی زمین پر آئی. عزادارو باپ کو نہیں پکارا, فرات کا منہ کیا. آواز دے کے کہا چچا غازی آپ کی بھتیجی کو تماچے. چچا غازی سکینہ کو تماچا لگ گیا. اب عزادارو ادھر شمر ملعون نے ضربے چلانا شروع کی. عزادارو ضربے لگی. 13 ضربوں سے سر حسین کو کاٹ کے عزادارو اس نے زلفوں سے سر اٹھایا, نیزے پہ لگایا. نیزہ بلند ہوا. شامی فوج میں طبلے بجنا شروع ہوئے. جناب زینب چلی اور مولا سجاد کے خیمے میں پہنچی. آواز دے گی کہ بیٹا سجاد ذرا آنکھیں کھولو, یہ شور سنو کیسا ہے. کہا پھوپھی اماں میری عصا دیجئے. عصا کے سہارے کھڑے ہوئے. آواز دے کے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹا. منظر دیکھا, منہ کا ماتم کیا. سید سجاد نے رو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں بابا مارے گئے. عزادارو خونی سر لے کے چلا. 11 اور 12 محرم کی درمیانی رات یہ ملعون اپنے گھر پہنچا. جانتا تھا کہ بیوی مولا کی چاہنے والی ہے. عزادارو اس نے سر اٹھایا اور گرم تندور میں رکھ دیا. ام ایمن کہتی ہے کہ میں نے دیکھا آدھی رات کے وقت تندور سے نور نکل رہا تھا. آدھی رات کے وقت تندور کی طرف نور جا رہا تھا. ام ایمن کہتی ہے میں صحن میں آئی, میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ نور کی عماریاں اتر رہی تھی. نور کی عماریوں میں سے ایک کالے برقے والی بی بی باہر آئی. ہاتھ پہلو میں تھا, رو رو کے کہہ رہی تھی حسین آنکھیں کھول ماں ملنے آئی ہے. حسین آنکھیں کھول ماں ملنے آئی ہے. ام ایمن کہتی ہے جب میں نے دیکھا کہ ہماریاں چلی گئیں تو میں آگے بڑھی. میں نے حسین کا سر اٹھایا. میں نے آواز دی اے شہید راہ خدا ذرا اپنی آنکھیں کھول, مجھے اپنا تعارف کرا. آنکھیں کھولی حسین نے. آواز دے کہ کہا ام ایمن مجھے پہچان, میں تیرا مولا حسین. ام ایمن رو کے کہتی ہے مولا آپ یہاں اس حال میں, مولا آپ کی بہنیں کہاں پر ہیں؟ کٹا ہوا سر رویا. آواز دے کہ کہا ام ایمن کربلا کے میدان میں 13 ضربوں سے مجھے مارا گیا اور میں تیرے گھر آ گیا, لیکن میری بہنیں بغیر چادر کے کوفے کے بازار
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین قافلہ لٹ گیا اماں